ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ملک میں سنڈریلا نام کی ایک نرم دل لڑکی رہتی تھی۔ وہ اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں کے ساتھ ایک عاجز کاٹیج میں رہتی تھی جو اکثر اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھیں۔ ایک دن ان کی دہلیز پر ایک عظیم الشان دعوت نامہ پہنچا۔ شاہی محل ایک شاندار گیند کی میزبانی کر رہا تھا۔ بادشاہی کی ہر لڑکی کو دعوت دے رہا تھا، لیکن اس کی سوتیلی بہنوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ وہ اس طرح کے دلکش معاملے میں شرکت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ جیسے ہی شام قریب آئی، اس کی آنکھیں بے دریغ آنسوؤں سے چمک اٹھیں جب اس نے انہیں شاہی تقریب کے لیے جاتے ہوئے دیکھا۔ خاموش کاٹیج میں اکیلے سنڈریلا چمنی کے پاس بیٹھی تھی جب اچانک ایک نرم چمک کمرے میں بھر گئی۔ ایک نرم آواز گونجی، آپ کی مہربانی کا دھیان نہیں گیا پیاری سنڈریلا۔ وہ اپنی پری گارڈ مدر کو دیکھنے کے لیے مڑ گئی۔ چمکتی ہوئی روشنی میں ایک وجن، اپنی چھڑی کی لہر کے ساتھ اس نے سنڈریلا کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو ایک دم توڑ دینے والے گاؤن میں اور اس کے پھٹے ہوئے جوتوں کو چمکتی ہوئی شیشے کی چپلوں میں بدل دیا۔ یاد رکھو میری پیاری، جادو آدھی رات کو ختم ہو جاتا ہے، اس کی پری گارڈ مدر نے خبردار کیا۔ آپ کو گھڑی کے 12 بجنے سے پہلے واپس آنا چاہیے۔ محل کی طرف تیزی سے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ عظیم الشان حال میں داخل ہوئی، ہر قدم پر تعریف کی سرگوشیاں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ شہزادے نے اس کی خوبصورتی اور فضل کے سحر میں مبتلا ہو کر رقص کے لیے کہا۔ سنڈریلا اور شہزادہ بال روم کے فرش پر لپکے ایک دوسرے کی صحبت میں کھو گئے۔ پہلی بار سنڈریلا کو ایسا لگا جیسے وہ تعلق رکھتی ہے، لیکن جیسے ہی منٹو کی ٹک ٹک ہوئی، اسے انتباہ یاد آ گیا۔ اسے انتباہ یاد آ گیا۔ آدھی رات قریب آ رہی تھی۔ افسوس کے ساتھ سنڈریلا نے شہزادے کو الوداع کیا اور محل سے بھاگی۔ اس کا دل عجلت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ محل کی سیڑھیوں پر ایک شیشے کی چپل پیچھے چھوڑ گئی۔ گھڑی آدھی رات کو ٹکرائی اور جادو ختم ہونے لگا۔ سنڈریلا کا گاؤن دوبارہ چیتھڑوں میں بدل گیا اور اس کے شیشے کی چپل اپنی سابقہ حالت میں واپس آ گئی۔ اگلے دن بادشاہی اس پراسرار لڑکی کو تلاش کرنے کی جستجو میں تھی جس نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ گھر گھر جا کر پیچھے چھوڑی ہوئی شیشے کی چپل کے مالک کو ڈھونڈتا رہا۔ جب شہزادہ سنڈریلا کے کاٹیج میں پہنچا تو اس کی سوتیلی بہنوں نے نازک چپل میں فٹ ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک بے سود کوشش تھی۔ آخر کار سنڈریلا کی باری تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنا پاؤں شیشے کی چپل میں ڈالا، یہ بالکل فٹ بیٹھ گیا اور شہزادہ جانتا تھا کہ اسے اس کی سچی محبت مل گئی ہے۔ خوشیوں اور تقریبات کے درمیان سنڈریلا کو شاہی محل لے جایا گیا، جہاں اس نے اور شہزادے نے ایک بار پھر رقص کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس بار یہ ایک ایسا رقص تھا جو زندگی بھر رہے گا۔ اور جیسے ہی وہ بال روم میں گھوم رہے تھے، سنڈریلا کے آدھی رات کے رقص کی بازگشت پوری مملکت میں ایک پیاری کہانی بن گئی۔